دوسرا نقطہ جو وہاں پہ بڑا اہم آیا وہ یہ تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان سے ہونے چاہیے. اگر الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں گی تبھی ڈلیور کرے گی. اس وقت حکومت بھی اسی لیے ڈلیور نہیں کر پا رہی کہ یہ ٹرولی الیکٹڈ نہیں ہے. حکومت اور سیاست دان کو مکس میں. ٹھیک ہے. حکومت جو ہے وہ مفاد دان ہے، یہ مفاد کے مرتبان ہے. یہ تو چھال مار کے اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر جمہوری بھی بن جاتے ہیں. یہی تو سیاست دانوں کا اب تک کا کارنامہ ہے. سیاست دانوں کا نہیں، ان موروثی خاندانوں کا، کہ انہوں نے یایا کے ساتھ یہی کیا. اس کے ساتھ وہ بنایا ہائیبرڈ اور اس بیچارے کو فنا کر دیا، ملک کو بھی فنا کر دیا، اپنا چھوٹا سا فائدہ لے لیا. میاں صاحب نے بھی یہی کیا، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہائیبرڈ بنایا، ان کا طیارہ گرا دیا اور خود جو ہے اقتدار میں. اسی طریقے سے مشرف صاحب کے ساتھ دیکھیں، انہوں نے امریکہ دباؤ کے تحت این آر او کیا، وہ انہوں نے غداری کا مقدمہ بڑھا دی اور خود جو ہے پاور میں آگے اور اب تک چلے آ رہے ہیں. بات یہی ہے کہ یہ جو سیاسی چام چلاکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی اہلیت ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست کے میدان میں تو نہیں سیکھے. یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بکا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگین اٹس پلیجر ٹو ہوسٹ یو. سر آج نیشنل ڈائلاگ کمیٹی تھی، اجلاس تھا، اور باتیں جو ہوتی ہیں وہ مذاکرات کی ہوتی ہیں. تو کل کی جو پریس کانفرنس ہے اسے دیکھیں اور اسٹیٹ یا پھر انسٹیٹیوشن کی طرف سے غصہ دیکھیں تو از دیر اینی اسپیس فار ڈائلاگ؟ دیکھیں، غصہ ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، ہونے تو ڈائلوگ ہی ہوتے ہیں نا بعد میں. تو ایگزیکٹلی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن ایشوز پہ وہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا تو جو معاملہ ہے وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہے جی. کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اور ملک کے اندر مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے وہ بات چیت کرے، ڈائلاگ کرے. اور ڈائلاگ کے بارے میں اگر جتنی اس ڈائلاگ کی فضا بنے گی، جتنی اس کے اوپر ہم آہنگی بڑھے گی، جتنی اس سے متعلق جو ہے بات چیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر پولنگ پیدا ہوگی اور ملک کے اندر ایک بہتر فضا بنے گی. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈائلاگ کے لیے کچھ ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو اسی دن ہر طرف ہنکی ڈوری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اور آخری خان صاحب کی سر جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں مجھ پر سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اب اب پھر مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا اس کا اوپر سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی خان صاحب سے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی باتوں سے ایک گڈ ول شروع ہونی چاہیے، ایک خان صاحب سے ملاقات ریگولائز کر دینی چاہیے؟ دیکھیں، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ ایک ایمبیگٹی کریٹ کر دی گئی ہوئی ہے کہ جی مذاکرات کون کرے گا، کیسے ہوگا. تو آج کی جو میٹنگ تھی اس کے بعد جو یہ ایک کنسنسس بنا وہاں پہ کہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے، پریزیڈنٹ کو کرنے چاہیے. مذاکرات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو کرنے چاہیے اور میاں نواز شریف صاحب کو مذاکرات میں ایک رول پلے کرنا چاہیے. دوسرا نقطہ جو وہاں پہ بڑا اہم آیا وہ یہ تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان سے ہونے چاہیے. اصل میں جو لوگ باہر پھر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مذاکرات کریں اور وہ جناب حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، فوٹو آپ ہو جائے اور حکومت کا یہ تاثر بن جائے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی فوٹو آ جائے، پھر وہ بھاگے بھاگے جائیں جی ہم نے ملاقات کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے آگے مذاکرات کیا کرنے ہیں. ماضی میں جو مذاکرات سیاسی آخری جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ بھٹو صاحب کے مذاکرات جو تھے وہ جیل میں سے لوگوں کو بلا کے سامنے بٹھایا گیا. مفتی محمود صاحب کو، حیدر غفور صاحب کو، نواب اللہ خان صاحب کو، اور انہوں نے بھٹو صاحب نے خود ان کے ساتھ پیزا صاحب دوسرے مصطفیٰ نیازی صاحب تھے، انہوں نے بات چیت کی تھی اور مسئلے کو ریزالو کر لیا تھا. تو اس لیے اس وقت اگر حکومت بات چیت کی دعوت دے رہی ہے تو حکومت کو پھر اس بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ ایک اس کا میرا تو اس کے بارے میں یہ موقف ہے، اور میرا خیال ہے آج کی میٹنگ کا بھی یہی موقف تھا.
تو یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن. باقی جہاں تک سوال ہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جی ہم ملیں گے حکومت سے ملیں گے، حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں، 100 گز واروں گز نہ پھاڑوں، مطلب کر تو کچھ بھی نہیں رہے. پھر جب مذاکرات کرنے جاؤ تو پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا دیتے ہیں. یہ تاثر اب ختم ہونا چاہیے کہ جی وہ جی 5 لوگ کریں گے. بھائی 5 لوگ کیوں کریں گے، 4 کیوں نہیں کریں گے؟ 5 والوں کو آپ خام خواہ اپنے اندر گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو اب آہستہ آہستہ جب ابلاغ ہوگا، جب بات چیت ہوگی، جب اس میں عوام انوالو ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو بیشر سیف صاحب نے وہاں بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ یقین دلانا پڑے گا کہ خان صاحب باہر نکل کر بندوق نہیں اٹھائیں گے اور سب کو ماریں گے نہیں. یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے. تو یہ یقین کیسے، پھر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کیسے ہوگا؟ کانفیڈینس بلڈنگ بھیا یہ ہوگا جب آپ بات چیت شروع کریں گے تبھی ہوگا نا. ٹھیک. دیکھیں جی جب آپ کی بات اکنالج بات ہوگی، جب بات جو ہے وہ نظر آنے والی بات ہوگی، جب بات اب تو یہ ہوتا ہے کہ جی جیل کے پیچھے سے کسی کو پیغام چلا جاتا ہے اور وہ آگے پیغام دے دیتا ہے اور اس پیغام کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے. وہی اصل بات تو یہ ہے کہ بھی آپ خود سامنے آئیں. یہ جو بیرسٹر صاحب کی بات ہے یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی وہ خود سامنے آئیں اور سامنے آ کے کہیں گے وہ کیا کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ہر بات کے لیے جواب دہ ہوں گے. اگر کوئی مطلب اس میں ایسی نیگیٹیوٹی ہوگی جس کو کوشچن کیا جا سکتا ہوگا تو وہ کوشچن ہوگی. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے جو آج اس کمیٹی نے لیا ہے کہ بھئی حکومت جو ہے وہ جیل میں جو لوگ لیڈرشپ بنتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے. تو آپ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو پھر وہیں جائیں گے، تو پھر وہیں سے بات شروع کریں نا. کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ جو نیا کانسیپٹ ہے یہ آج کی میرا خیال ہے ایک تو مین ایسنس تو یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی مطلب یہ جو پروسیس ہے اس کا نیشنل ڈائلاگ کا، اس کو مزید پبلک تک لے جایا جائے گا. جب پبلک اس میں پارٹی بنے گی تو پبلک اویئرنیس جو ہے وہ فردر سپورٹ کرے گی کسی ٹھیک. بھی ایسی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. اچھا، جو 8 فروری کا پروٹیسٹ ہے، کیا وہ بھی اس کمیٹی میں ڈسکس ہوا، یا وہ یہ اسے اکنالج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پروٹیسٹ ایک جمہوری حق ہے، لوگ کریں اور اسے اس کے اندر اس کمیٹی کا جو وہ ہے ریزولوشن ہے اس میں 2 3 باتیں بڑی اہم ہیں. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ جی جتنے بھی ملک کے اندر جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی قانون کے دائرے میں اس کی مکمل اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو خواتین اس وقت اریسٹ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی رہائی ہونی چاہیے تاکہ بات چیت ہو، مطلب نارملائز کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ جو حق ہے کسی بھی پولیٹیکل فرد کا یا کسی انسان کا کہ وہ اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے احساسات جذبات کو اظہار کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ جی وہ آ کے سڑک پہ بیٹھ جائے یا دھرنا دے دے یا مطلب وہ کر دے، سیچ کر لے کسی چیز کو. نہیں، بلکہ ایک پولیٹیکل جس طرح عمل ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہ تو اس میں بڑی اچھے طریقے سے اس پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ اب تو یہاں سے شروعات ہوئی ہے اور یہ آگے بڑھیں گی، مگر ہم نے دیکھا کہ جب سے جنوری شروع ہوا تو یہ باتیں شروع ہو رہی تھی کہ مذاکرات کی ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی. کیا یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہے کہ شاید یہ مذاکرات شروع ہوتے ہی گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ بنا لی جائے، تو ان کیس اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو پی ٹی آئی اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں جی نیشنل پی ٹی آئی کیا کرے گی میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہے. میں تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی وجہ بات کرتا رہا ہوں. الیکٹڈ جی. مطلب سلیکٹڈ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں دے کانٹ ڈیلیور. اگر الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں گی تبھی ڈیلیور کرے گی. اس وقت حکومت بھی اسی لیے ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ یہ ٹرولی الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سیمائی الیکٹڈ ہے. تو ٹھیک ہے وہ نا پی جی، ایچ ڈی کنٹروورشل. پی ایچ ڈی اسکالرز لانے والی جو ایک اسکیم تھی کہ شاید کوئی پی ایچ ڈی اسکالرز لائیں، ان کا ایک نیٹ ورک گورنمنٹ چلائے، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ. بس یہ تو اب ہمارے ہاں ہمیشہ اس قسم کی چیزیں چلتی نہیں ہیں. پی ایچ ڈی اسکالرس کی تو بڑی ضرورت ہے اس وقت ملک کو، لیکن کہاں آ کے وہ بیٹھیں گے؟ بیوروکریسی کسی کو گھسنے نہیں دیتی. حکومت کو اپنی بیڈ پرفارمنس سے فرصت نہیں ہے. حکومت صرف کاروبار کا رہی ہے، وہ کہہ رہے دھرنوں ہیں کا. حکومت چلائیں گے، پی ایچ ڈی اسکالرز جو لائیں گے وہ حکومت چلائیں، وہ منسٹرز ہوں. چلیں پھر نیا آئین بھی بنا لیں.
ठीक है ना जी, जिसके अंदर ये सब चीजें फिट आती हूँ। अभी तो आइन में तो कहीं पीएचडी स्कॉलर्स की हुकूमत नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर लिख देंगे तो फिर वो भी मान ये लेंगे, हो जाएगी मियाँ अट्ठाईसवीं साहब लिख तरमीम। लेंगे। 28वीं तरमीम में वैसे सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि नई जो नेशनल गवर्नमेंट या इंटरम गवर्नमेंट जो भी होगी उसके बारे में कुछ तरमीम की जाएंगी। देखें जी, पहले तो 28वीं तरमीम में आप जो है बलदियाती इदारे बनाए। पहले 28वीं तरमीम में आप एनएफसी अवार्ड जो है उसको गरीबों तक पहुंचाएं। एनएफसी उसके बाद जो है 28वीं तरमीम में जो है आप इस वक्त के जो मईशत का दबू हाली है उसको खते गुर्बत से नीचे गए हुए लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करें। हुकूमत बनाने और हुकूमती नई हुकूमतों के क्याम में मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा गौर भी नहीं करता। मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है कि भाई हुकूमत बने तो अवाम के वोट से बने, आइन के जोर से बने और आइन के मुताबिक चले और आवाम को कुछ दे। ये हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए ये सब बातें भी हो रही हैं। ये सारी बातें होने इस चीज की निशानदेही करती हैं कि गवर्नमेंट की जो डिलीवरेंस है उसका इश्यू। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये जो आप लोग प्रपोजल लेकर बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात करें और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, सारी चीज़ें, अगर पिछले जिस तरह से कुछ सालों से कहा जा रहा है कि हमें बेहतर चलाना आता है, हम चलाएंगे, और जिस पे डिलीवर नहीं हो रहा, और अगर इसी के ऊपर कायम रहा जाता है, तो नताइज क्या आपको नजर आते हैं? देखिए, हमारा तो मतमय नजर मुल्क है। मुल्क के नताइज, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क में गवर्नेंस बेहतर। देखें जी, आज हमें दहशत गर्दी का चैलेंज है। हम्म। DGISPR भी कह चुके हैं, मतलब फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं, सब कह रहे हैं कि जी हम जो है गवर्नेंस के जो वीकनेसेस हैं उनको अपने जवानों के खून से फिल कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो हमारी हमारे हम दहशत गर्दी का अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, और मुल्क की मईशत इंप्रूव होगी। वो तो उसी सूरत में होगी अगर सियासी मफाहमत पैदा होगी, तभी मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी, दुनिया के अंदर हमारी इज्जत बढ़ेगी, दुनिया के अंदर हमारा एहतराम बढ़ेगा। हमने जो कुछ कमाया है मार्का हक में उसको अगर बढ़ोतरी देना है तो उसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो है एक सियासी मुफाहमत के जरिए ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह से हम तरक्की भी करें और हम खुशहाल भी, दौरान साहब, ना आप कि। जी जी, आप प्लीज कंप्लीट करें। हाँ, उसमें मतलब इसके जो रेजोल्यूशन है उसमें साफती आजादियों के बारे में भी था, कैदियों की रिहाई भी थी। मतलब ये सारे वो इश्यूज हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो उसी में से हमें तवक्कुल मिलेगी कि जी हम मुल्क की बेहतरी निकाल सकते सर, एक रवैया है, मैं आप बड़े बैलेंस इंसान हैं, आप रैशनली चीज़ों को देखते हैं और उस पर अपना एनालिसिस देते हैं। अब स्टेट में बैठे हुए कुछ ताकतवर लोग राय बना लेते हैं और बड़ी जल्दी बना लेते हैं, और ये कहते हैं जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सारे चोर हैं, और ये राय कायम रखी गई और इसके ऊपर लोगों को कायल किया गया। आजकल ये कहा जा रहा है कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उनके लोग गद्दार हैं, ये दहशतगर्दी उनकी वजह से हो रही है। ये जो राय इतनी जल्दी बना ली जाती है, आपको लगता है कि ये बेहतर है, या ये जिम्मेदार लोगों का रवैया होना चाहिए कि किसी भी सियासतदान के बारे में चुटकी बजाई राय बना ली और फिर उसके ऊपर फिर पॉलिसीज आगे बनानी है? हैं। देखें जी, राय बनाने में तो मतलब एक सियासतदानों का अपना भी रोल होता है। ठीक है ना जी, अब मियाँ साहब के बारे में और अगर अपने पीपल्स पार्टी के बारे में कोई राय बनती है तो उसके अपने जवाब हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं क्या कुछ हुआ। STS को टेक्ना का केस का फैसला होने जा रहा था ठीक है। तो उसी जो है वो NRO का प्रेशर आ गया मुशर्रफ साहब पे, और फिर NRO हो गया। NRO के नतीजे में ये दोनों सियासी जो कायदीन हैं ये फिर इक़्तिदार में आ गए। इक़्तिदार में आने के बाद अभी तक चले आ रहे हैं इसी तरह। फिर इमरान खान साहब भी इक़्तिदार में आ गए और 2018 के इलेक्शन के नतीजे में फिर वो चलते रहे। अब 24 के इलेक्शन जो है उसके नतीजे में एक अपसेट लगा, हुकूमत की और ताकतवर हलकों की जो ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए थे। उन रिजल्ट्स को अगर अगर वो नहीं, अपोजिशन वाले भी कबूल नहीं करे तो अगर हुक्मरान जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये भी कबूल ना करते तो मसला हल हो जाता। ये तो छाल मार के इक़्तिदार पे बैठ जाते हैं, फिर जमहूरी भी बन जाते हैं। मतलब ये जो इनकी जो जमहूरियत है वो तो मतलब इनके अपने मफादात की जमहूरियत है।
ابھی عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا تھی 2020 میں؟ کتنی پاپولیرٹی ان کی باقی رہ گئی تھی، لیکن جب وہ ہٹایا تو پھر عوام میں پاپولر ہو گئے۔ اسی طرح یہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے اقتدار میں، ان کی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی پھر دوسری قوتوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ جمہوری قوتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ مطلب عمران خان صاحب کو جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ مقتدر ہلکے کر رہے ہیں، یہ سارے بیان آپ کے وزیر نہیں دے رہے۔ 9 مئی کے جتنا کیس بلڈ کیا ہے اور جتنا برا کیس بلڈ کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے۔ حکومت حکومت کی اس تو سے سر انشورنس پالیسی ہے 9 مئی، حکومت سے تو کوئی لیفٹ رائٹ کی بھی بات کرے وہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ اپنا فائدہ لے رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو یہاں سر مت میرا سوال یہاں ہے کہ اگر ہاں حکومت اپنا فائدہ لے رہی ہے، سیاستدان اپنا ہاں فائدہ لے رہے ہیں، ادارے کلیم کرتے ہیں نہیں، کہ وہ بڑے ہیں۔ سیاستدان حکومت اور سیاستدان کو مکس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ مفاد دان ہے، یہ مفاد کے مرتبان ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا وہ جی؟ اپنا فائدہ لے ہاں رہے ہیں اور ہاں 9 مئی کو بار بار کیش کرا رہے ہیں۔ کیا اصل اداروں ہاں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بیانیاں بن رہا ہے؟ سٹیج پر کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے ہوا۔ اینالسٹ سر یہ کہتے ہیں، تجزیہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چارج شیٹ فائل کر رہے ہیں، یہ کل کو یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم نے تو اس وقت بھی بتایا تھا، آپ کر رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے نا کہ 5 لوگ مذاکرات کریں جو جی آپ بات کریں۔ جی جی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہی تو سیاستدانوں کا اب تک کا کارنامہ ہے، سیاستدانوں کا نہیں، ان موروثی خاندانوں کا، کہ انہوں نے یایا کے ساتھ یہی کیا، اس کے ساتھ وہ بنایا ہائیبرڈ اور اس بیچارے کو فنا کر دیا، ملک کو بھی فنا کر دیا، اپنا چھوٹا سا فائدہ لے لیا۔ جی میاں صاحب نے بھی یہی کیا، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہائیبرڈ بنایا، ان کا طیارہ گرا دیا اور خود جو ہے اقتدار میں آ گیا۔ اسی طریقے سے وہ مشرف صاحب کے ساتھ دیکھیں، انہوں نے امریکہ دباؤ کے تحت این آر او کیا، وہ بیچارہ نے غداری کا مقدمہ بڑھا دیا اور خود جو ہے پاور میں آ گئے اور اب تک چلے آ رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ یہ جو سیاسی چام چلاکیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی اہلیت ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ضیافت کے میدان میں تو نہیں سیکھے ہوئے۔ یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں، ہم کوئی ان کو صحیح نہیں کہہ رہے یا صرف ان کو غلط نہیں کہہ رہے، ہم غلط کو غلط کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ۔ کہ یہ جو اس وقت کا ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈال کے اداروں کو کہتے ہیں جی یہ ملک کے دشمن ہے، ملک کے غدار ہے، یہ آپ کے غدار ہے، یہ جناب ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں۔ وہ بیچاروں کو یقین، عوام کو بھی یقین آیا تھا، اتنا پروپیگنڈا، اتنے اشتہار چلے تو پھر لوگ مان ہی لیتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کا یہ فیلڈ تو نہیں ہے۔ پھر اوپر سے کہتے ہیں جناب آپ آگے ہمارے ساتھ سیاسی مذاکرات میں بھی بیٹھیں، آپ کے آواز میں وہ لوچ ہے، پپیہا جس کے آگے دامن پوش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خوشامد کے ذریعے اپنا بس مطلب یہ نکالتے سچ ہے، یہ سچ ہے کہ یہ خوشامد کرتے ہیں، مطلب جب میٹنگز میں ہوتے ہیں تو؟ ہیں۔ پبلکلی تو خوشامد ہی کر رہے ہیں نا، نہیں نہیں، خوشامد کی اکیلے میں بھی زیادہ کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن ہے؟ وہ تو وہی جانتے ہوں گے جو بیٹھے ہوتے ہوں گے، لیکن میں نے جتنی حکومت کے اندر دیکھا ہے، یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے اسٹیٹ کا نقصان کرتے ہیں، ملک کے دفاع کا نقصان کرتے ہیں، اور یہ ملک کے جو ادارے ہیں جن کا کام ملک، دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں اکانومی یہ نہیں چلا رہے، جی صرف قرضوں کی اکانومی چلا رہے ہیں، ملک کی پروڈکشن نہیں بڑھا رہے۔ ایون اب آپ یہاں یہ کیوں نہیں، آپ یہ پوائنٹ دیکھیں کہ ایس آئی ایف سی کو کون نہیں چلنے دے رہا؟ یہی حکومت نہیں چلنے دے رہی، جو عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہی، وہ ایس آئی ایف سی کو چلنے نہیں دے رہی۔ اور نہروں کو کس نے روکا؟ انہوں نے ہی روکا نا، ہم نے تو نہیں روکا جا کے، آپ نے تو نہیں، صحافیوں نے بیچاروں نے جا کے جلوس تو نہیں نکالے نا۔ لیکن ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طریقے سے واردات ڈالتے ہیں کہ جن بیچاروں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے انہیں بھی پتہ نہیں، عوام کو ابھی تک بیوقوف بنا لیتے ہیں جو کہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے بڑی جمہوری قربانیاں دی ہیں، جہازیں میں نے بنائی ہیں، آپ نے بنائی ہیں، عوام کی بنی ہے ملک سے باہر۔ اکانومی 78% قرضے جو ہیں انہوں نے لیے ہیں، تو کدھر گئے ہیں؟ 73 سے آج تک جو ہے کبھی انہوں نے جو ہے ملک کے اندر حقیقی بلدیاتی ادارے آج تک نہیں بنائے۔ این ایف سی ایوارڈ پورا کھا جاتے ہیں سارے کے سارا چیف منسٹر۔ تو اب یہ جو ہمارے جو کیسز ہیں، میں تو اسی لیے
बगैर कोई एफिनिटी या दुश्मनी क्रिएट किए हुए मैं तो फैक्ट्स को बयान करने की कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इदारों के सामने बार बार इसको बयान करने से ये फायदा होता है, कम से कम उन्हें भी ये तो आइडिया हो कि भाई ये बहुत समझदार नहीं है, ये अपने घर को समझदार है, ये अपने पेट को समझदार है, ये अपने बच्चों के इक़्तिदार को समझदार है, मुल्क और अवाम के लिए इनकी समझदारी कहाँ चली जाती है।